السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں آج جز 21 سورۃ الروم۔ سورۃ الروم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ غلبت الروم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ آیت نمبر 6 تک ریسائٹ کیا ہم نے۔ رومی مغلوب ہو گئے قریب ترین زمین شام میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہوں گے۔ چند سالوں میں اللہ ہی کے لیے ہے سب اختیار، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن خوش ہوں گے مومن اللہ کی مدد سے۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے وہ مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے، اور وہی نہایت غالب، العزیز نہایت غالب، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، نہیں خلاف ورزی کرتا اللہ اپنے وعدے کی، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 7۔ يعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربه لكافرون۔ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ آیت نمبر 9 تک ریسائٹ کیا ہم نے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 7 سے۔ وہ جانتے ہیں ظاہر کو دنیا کی زندگی سے، اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں، اور بھلا کیا انہوں نے غور نہیں کیا اپنے دلوں میں،
اپنے دلوں میں اپنے آپ میں کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے، کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مقررہ وقت کے ساتھ، اور بے شک لوگوں میں سے بہت سے اپنے رب کی ملاقات سے یقیناً انکار کرنے والے ہیں۔ اور بھلا کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں، پھر وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، وہ تھے ان سے زیادہ مضبوط، وہ تھے ان سے زیادہ مضبوط قوت میں، اور انہوں نے پھاڑا زمین کو اور انہوں نے آباد کیا، عمروہا، وعمروہا، اور انہوں نے آباد کیا اسے، اس سے زیادہ جو انہوں نے آباد کیا اسے، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ وہ ظلم کرتا ان پر، اور لیکن وہ تھے اپنے آپ پر ظلم کرتے۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده ثم إلیہ ترجعون۔ پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی بہت برا، اساءوا السوء ان کذبوا، برائی کی بہت برا اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو اور ان کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ ہی ابتدا کرتا ہے مخلوق کو پیدا کرنے میں، پھر وہی لوٹائے گا اسے، یعنی دوبارہ پیدا کرے گا۔ ثم یعیدہ، پھر وہی لوٹائے گا اسے، یعنی دوبارہ پیدا کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، آیت نمبر 12، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم مایوس ہو جائیں گے اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارش کرنے والے، اور وہ ہو جائیں گے اپنے شریکوں یعنی معبودوں کا انکار کرنے والے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مومن اور کافر سب الگ الگ ہو جائیں گے، پھر رہے وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تو وہ عالی شان باغ میں خوش و خرم رکھے جائیں گے۔ روضۃ یحبرون، عالی شان باغ میں خوش و خرم رکھے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 16 سے. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو، تو وہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں. بس اللہ کی تسبیح کرو جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، اور اسی کی ہی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور پچھلے پہر اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو. وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور وہ زندہ آباد کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ بنجر ہونے کے بعد، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آیت نمبر 20. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر اچانک تم انسان ہو جا بجا پھیل رہے ہو. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے نفسوں یعنی تمہاری جنس سے بیویوں کو، تاکہ تم سکون حاصل کرو ان کی طرف جا کر. اور اس نے بنا دی تمہارے درمیان محبت اور مہربانی، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر
22 سے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف، السنتکم و الوانکم، تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف یعنی الگ الگ ہونا، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات کو سونا اور دن کو تلاش کرنا تمہارا اس کے فضل سے، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ دکھاتا ہے، یریکم، وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی، ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، خوفم و طمعا، وینزل، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، پھر وہ زندہ کرتا ہے، فیحیی، پھر وہ زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت ویرانی کے بعد، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، لقوم یعقلون، ومن آیاتہ، ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بأمرہ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے، پھر جب وہ پکارے گا تمہیں، ایک بار پکارنا زمین سے تو اچانک تم سب باہر نکل آؤ گے، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور اسی کا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ 27 وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ یہ ترجمہ دیکھتے ہیں 27 سے، اور اللہ وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، پھر وہی اسے لوٹائے گا، یعنی دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بہت آسان ہے اس پر، اور اسی کے لیے ہے اعلیٰ مثال، آسمانوں اور زمین میں، اور وہی انتہائی غالب، بہت حکمت والا ہے۔ جی، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ،
پیچھے ہم نے 25 اور 26 تک ترجمہ مکمل کیا تھا نا جی. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ 26. اور اسی کا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں. اور اللہ وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، پھر وہی اسے لوٹائے گا، یعنی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بہت آسان ہے اس پر. اور اسی کے لیے ہے اعلیٰ مثال آسمانوں اور زمین میں، اور وہی انتہائی غالب بہت حکمت والا ہے. اس نے بیان کی تمہارے لیے ایک مثال تمہارے نفسوں میں سے، کیا تمہارے لیے ان غلاموں میں سے جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ کوئی شریک ہیں اس چیز میں جو ہم نے رزق دیا تمہیں؟ کیا تم اور وہ اس میں برابر ہو جاؤ؟ تم ڈرتے ہو ان سے اپنے برابر کے لوگوں سے ڈرنے کی طرح، اپنے برابر کے لوگوں سے ڈرنے کی طرح. اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم فمن يهدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین. فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات کی علم کے بغیر. پھر کون ہدایت دے سکتا ہے اسے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے. بس آپ سیدھا رکھیں اپنا چہرہ دین کے لیے، یکسو ہو کر اختیار کر اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے پیدا کیا لوگوں کو. کسی طرح بدلنا جائز نہیں اللہ کی پیدائش فطرت کو. یہی سیدھا دین ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. لوگو اسی کی طرف رجوع کرنے والے بنو اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو، اور مت ہو جاؤ مشرکوں میں سے ان لوگوں میں سے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، اور وہ ہو گئے کئی گروہ، ہر گروہ اس پر جو ان کے پاس ہے خوش ہیں. اور جب پہنچے لوگوں کو کوئی تکلیف وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دعوا ربهم منیبین الیہ ثم اذا اذاقهم منہ رحمة اذا فریق منہم بربهم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم
فتمتعوا فسوف تعلمون، فسوف تعلمون۔ اور جب پہنچے لوگوں کو کوئی تکلیف، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، پھر جب وہ چکھائے انہیں اپنی طرف سے کوئی رحمت تو اچانک ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ ناشکری کریں اس کی جو ہم نے دیا انہیں، سو فائدہ اٹھا لو، پھر عنقریب تم جان لو گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما كانوا به یشرکون۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ اور جب ہم چکھاتے ہیں، انزلنا جی آیت نمبر 35 سے، کیا ہم نے نازل کی ہے ان پر کوئی دلیل کہ وہ بول کر بتاتی ہو ان کو وہ چیز جس کو وہ اس اللہ کا شریک کر رہے ہیں۔ اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو کوئی رحمت تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اس سے، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی برائی مصیبت اس کی وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، تو اچانک وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ 37 اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ جی آیت نمبر 37 اور بھلا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور وہ تنگ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، سو آپ دیں قرابت والے کو اس کا حق، اور مسکین اور مسافر کو بھی، یہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو یریدون وجہ اللہ، جو چاہتے ہیں اللہ کا چہرہ، یعنی اس کی خوشنودی یا اس کا دیدار، اور وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو تم دیتے ہو سود پر قرض لیربو، تاکہ وہ بڑھتا رہے، لیربو فی اموال، تاکہ وہ بڑھتا رہے لوگوں کے مالوں میں، تو وہ نہیں بڑھتا، فلا یربو عند اللہ، تو وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں۔ اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ سے، تم چاہتے ہو اللہ کا چہرہ، اس کی خوشنودی یا دیدار، تو
تو وہی لوگ ہی ثواب کو کئی گنا بڑھانے والے ہیں. المضعفون کئی گنا بڑھانے والے ہیں ثواب کو. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. آیت نمبر 40. اللہ تعالی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے بنائے شرکاء میں سے کوئی ہے جو کرتا ہو ان کاموں میں سے کچھ بھی؟ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر. ظاہر ہو گیا فساد ظاہر ہو گیا خشکی اور سمندر میں. بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. اس وجہ سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، فساد ظاہر ہوا خشکی میں اور سمندر میں، اس وجہ سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، تاکہ اللہ مزہ چکھائے انہیں بعض اس کا جو انہوں نے عمل کیا، تاکہ وہ رجوع کریں یعنی باز آ جائیں. آپ کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، ان کے اکثر مشرک تھے. بس آپ سیدھا رکھیں اپنا چہرہ سیدھے دین کی طرف، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ نہیں ہے اس کا ٹلنا اللہ کی طرف سے. اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے. جی 43. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. پس آپ سیدھا رکھیں اپنا چہرہ سیدھے دین کی طرف، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ نہیں ہے اس کا ٹلنا اللہ کی طرف سے. اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے. من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلأنفسہم یمہدون لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا يحب الکافرین. ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ
وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جس نے کفر کیا تو اسی پر ہے اس کا کفر، اور جس نے نیک عمل کیے تو اپنے نفسوں کے لیے وہ راستہ سنوارتے ہیں تاکہ وہ بدل دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اپنے فضل سے۔ بلا شبہ وہ نہیں پسند کرتا کافروں کو، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دینے والیاں بنا کر، اور تاکہ وہ چکھائے تمہیں اپنی رحمت سے کچھ، اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجے آپ سے پہلے کئی رسول ان کی قوم کی طرف، تو وہ آئے ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ، پھر بھی قوم نے جھٹلایا تو ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیے، اور ہم پر حق تھا یعنی لازم تھا مومنوں کی مدد کرنا۔ اللہ الذی یرسل الرِّیاحَ فَتُثِیرُ سَحَابًا فَیَبْسُطُهُ فِی السَّمَاءِ کَیْفَ یشاءُ وَیَجْعَلُهُ کِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن یشاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ یَسْتَبْشِرُونَ۔ اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں تو وہ اٹھاتی ہیں بادل، پھر وہ پھیلا دیتا ہے اسے آسمان میں جیسے وہ چاہتا ہے، اور وہ کر دیتا ہے اسے ٹکڑے ٹکڑے، پھر آپ دیکھتے ہیں بارش کو وہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے، پھر جب وہ برساتا ہے اس کو جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تو اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔ حالانکہ بلا شبہ وہ تھے اس سے قبل کہ وہ بارش اتاری جائے ان پر اس سے پہلے ہی یقیناً نا امید ہونے والے۔ فانظر إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ۔ سو آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کے نشانات کی طرف، کیسے وہ زندہ آباد کرتا ہے زمین کو اس کی موت ویرانی کے بعد، بے شک وہ یقیناً زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ یکفرون۔ اور بلا شبہ اگر ہم بھیجیں کوئی ہوا پھر وہ دیکھیں اس کھیتی کو زرد پڑی ہوئی، مصفرہ زرد پڑی ہوئی، یقیناً اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا
اذا ولوا مدبرین، تو بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، اور آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو پکار، الصم الدعاء، بہروں کو پکار، اذا ولوا مدبرین، جب وہ لوٹ جائیں پیٹھ پھیر کر۔ 53 وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، اور نہیں ہے آپ ہدایت پر لانے والے اندھوں کو ان کی گمراہی سے، نہیں آپ سنا سکتے مگر اسے جو ایمان لاتا ہے ہماری آیات پر، پھر وہ فرما بردار ہیں۔ 54 اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں کمزوری کی حالت سے، پھر اس نے بنا دیا کمزوری کے بعد قوت، پھر اس نے بنا دی قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا۔ وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہی خوب علم والا، بہت قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون۔ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 55 سے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے، نہیں وہ ٹھہرے دنیا میں سوائے ایک گھڑی کے، اسی طرح وہ دنیا میں بہکائے جاتے تھے، اور کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم اور ایمان، بلا شبہ یقیناً تم ٹھہرے اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں قیامت کے دن تک، تو یہ قیامت کا دن ہے، اور لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ تو اس دن نہیں نفع دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کا عذر کرنا، اور نہ وہ سب توبہ طلب کیے جائیں گے، اور بلا شبہ یقیناً وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔
اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال سے، اور بلا شبہ اگر آپ لائیں ان کے پاس کوئی نشانی، ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولنے والے، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے، تو آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ہلکا بے وزن نہ کر دیں آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ سورۃ لقمان، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا، اولئک لہم عذاب مہین۔ الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر بھی وہی یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو خریدتا ہے لغو بیکار بات کو تاکہ وہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے بغیر علم کے، اور تاکہ وہ بنائے اسے یعنی اللہ کی راہ کو مذاق، یہی لوگ ہی ہیں کہ ان کے لیے اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فبشره بعذاب أليم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم۔ اور جب تلاوت کی جاتی ہیں اس پر ہماری آیتیں تو منہ پھیر لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں انہیں، گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے، سو خوشخبری دے دیں اسے دردناک عذاب کی۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ خوب غالب نہایت حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔
هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. اس نے پیدا کیا آسمانوں کو ستونوں کے بغیر، تم دیکھتے ہو انہیں، اور اس نے گاڑ دیے زمین میں مضبوط پہاڑ تاکہ وہ ہلا نہ دے تم کو، اور اس نے پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے چوپائے، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، اور ہم نے اگائے اس میں ہر عمدہ قسم سے غلے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، تو تم مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا ہے ان معبودوں نے جو اس کے سوا ہیں، بلکہ ظالم لوگ واضح گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی لقمان کو حکمت کہ تو اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرتا ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو شکر کرتا ہے تو بے شک صرف وہ شکر کرتا ہے اپنے نفس کے لیے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ غنی بہت تعریف والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے جبکہ وہ نصیحت کر رہا تھا اسے، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم نے وصیت تاکید کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کے باوجود، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سالوں میں، اور یہ کہ تو شکر کر میرا اور اپنے والدین کا، میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ دونوں زور دیں تجھ پر اس پر کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ اسے جو کہ نہیں ہے تجھے اس کا کوئی علم،
تو تم اطاعت نہ کرو ان دونوں کی اور سلوک کرو ان دونوں سے دنیا میں اچھے طریقے سے، اور پیروی کر اس شخص کے راستے کی جو رجوع کرتا ہے میری طرف، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، تو میں تمہیں خبر دوں گا اس کی جو تم عمل کرتے تھے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، بے شک وہ اچھائی یا برائی اگر ہو رائی کے کسی دانے کے برابر، پھر وہ ہو کسی چٹان میں، یا وہ ہو آسمانوں میں یا زمین میں، تو لے آئے گا اس کو اللہ، بے شک اللہ بہت باریک بین، خوب خبردار ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم کر اور نیکی کا حکم کر اور برائی سے روک اور صبر کر اس تکلیف پر جو تجھے پہنچے، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمیر۔ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 18 سے 17 تک ہم نے پورا کیا نا۔ بے شک ہمت کے کاموں میں سے ہے صبر۔ اور پھر آیت نمبر 18، اور نہ پھلا اپنا رخسار لوگوں کے لیے اور مت چل زمین میں اکڑ کر، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو، اور میانہ روی رکھ اپنی چال میں اور پست رکھ اپنی آواز کو، بے شک بدترین آوازوں میں سے یقیناً گدھوں کی آواز ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے پوری کر دیں تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی سب،
اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. اور جب کہا جائے ان سے کہ تم پیروی کرو اس کی جو نازل کیا اللہ نے، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جو کہ ہم نے پایا اس پر اپنے آباء و اجداد کو. اور بھلا کیا اگرچہ ہو شیطان پکارتا انہیں عذاب کی طرف. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر. اور بھلا کیا اگرچہ ہو شیطان پکارتا انہیں عذاب کی طرف جہنم کے، کیا پھر بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے. وَمَن یسلم. اور جو سپرد کر دے اپنا چہرہ اللہ کی طرف اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو تو یقیناً اس نے اچھی طرح پکڑ لیا مضبوط کڑے کو، اور اللہ کی طرف ہے سب کاموں کا انجام. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ. ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 23 سے. اور جس نے کفر کیا تو نہ غم میں ڈالے آپ کو اس کا کفر، ہماری طرف ہی ان سب کا لوٹنا ہے، پھر ہم خبر دیں گے انہیں اس کی جو انہوں نے عمل کیے. بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں والی باتوں کو. ہم فائدہ دیں گے انہیں تھوڑا سا اور پھر ہم مجبور کر دیں گے انہیں سخت عذاب کی طرف. اور یقیناً اگر آپ پوچھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور یقیناً اگر آپ پوچھیں ان سے من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ قل الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون. اور یقیناً اگر آپ پوچھیں ان سے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، یقیناً ضرور وہ کہیں گے اللہ نے. کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بہت غنی
بہت تعریف والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نفدت كلمات الله إن الله عزیز حکیم۔ اور اگر بے شک جو زمین میں درخت ہیں مکلمے بن جائیں اور سمندر روشنائی بن کر مدد دیں اس کے بعد 7 سمندر مزید ہوں تو بھی ختم نہ ہوں گی اللہ کی باتیں۔ بے شک اللہ بہت غالب بے حد حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ ان اللہ سمیع بصیر۔ نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا مگر ایک جان کی مانند۔ بے شک اللہ خوب سننے والا بہت دیکھنے والا ہے۔ الم ترو، کیا نہیں آپ نے دیکھا؟ الم ترو ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی وان اللہ بما تعملون خبیر۔ 29 کیا نہیں آپ نے دیکھا؟ بے شک اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقرر وقت تک، اور یہ کہ بے شک اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ بے شک جسے وہ پکارتے ہیں اس کے سوا وہی باطل ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ ہی خوب بلند اور بہت بڑا ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ وَإِذَا غَشِیَہُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ کفور۔ اور جب ڈھانپ لیتی ہے انہیں کوئی موج سائبانوں کی طرح تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو، پھر جب وہ نجات دے دے انہیں خشکی کی طرف لا کر، تو ان میں سے کوئی ہی سیدھی راہ پر قائم رہنے والا ہوتا ہے، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا مگر ہر وہ شخص جو بہت عہد توڑنے والا
ختار بہت عہد توڑنے والا، کفور اور بہت ناشکرا ہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں کام آئے گا کوئی والد اپنے بیٹے کے، اور اسی طرح نہ کوئی بیٹا وہ کام آنے والا ہوگا اپنے والد کے کچھ بھی۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی، اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ کے بارے میں دغا باز شیطان، ولا اور نہ یغرنکم ہرگز دھوکے میں ڈالے تمہیں باللہ اللہ کے بارے میں الغرور دغا باز شیطان، تو کہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی، اور نہ ہرگز دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ کے بارے میں دغا باز شیطان۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خبیر۔ بے شک اللہ اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہی بارش نازل کرتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور نہیں جانتا کوئی نفس وہ کل کیا کمائی کرے گا، اور نہیں جانتا کوئی نفس وہ کل کیا کمائی کرے گا، اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ کس زمین پر وہ مرے گا۔ بے شک اللہ خوب علم والا، خوب خبردار ہے۔ سورۃ لقمان پوری ہوئی۔ الحمدللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی نبینا محمد۔